السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین بخیریت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل نورانی کلام میں خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 3 حرکات ہے، یعنی آج ہم پڑھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور حرکات کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے ناظرین، سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ ناظرین، حرکات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ دیکھیے صاحب کتاب نے ایک لکیر کھینچی ہے، اس کے اوپر دیکھیے ایک ڈنڈا سا ہے، اس کو زبر کہتے ہیں، اور نیچے یہ ڈنڈا ہے، اس کو زیر کہتے ہیں، اور اوپر یہ گول ماتھا جو ہے یہ پیش کی حرکت ہے، تو اس کو پیش کہتے ہیں۔ تو تینوں کو ملا کر کے حرکات کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ناظرین، دیکھیے ہم نے حرکات تو سمجھ لیا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور ان تینوں کو جلد پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، یعنی زبر زیر پیش کی حرکت کو جلد پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ تو زبر کی حرکت ہو یا زیر کی حرکت ہو یا پیش کی حرکت، تینوں کو جلد پڑھیں گے۔ ناظرین، ہم نے ابھی یہ بھی پڑھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ دیکھیے ناظرین، یہاں الف ہے، الف کے اوپر ایک ڈنڈا ہے، یہ ڈنڈا یعنی زبر ہے، زبر کی حرکت الف کے اوپر لگ گئی تو یہ الف خالی نہیں ہوا۔ اب جب یہ الف خالی نہیں ہوا تو یہ پھر الف نہیں رہا، یہ حمزہ بن گیا۔ یعنی الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش کی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اگر الف خالی ہو تو پھر وہ الف ہی رہتا ہے، حمزہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے ناظرین، اب زبر کی مثال ہے یہ، آگے ہم پھر زیر کی مثال کو پڑھیں گے، پھر آگے پیش کی مثال کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیے زبر کی حرکت کو کیسے پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ ناظرین پڑھیے، ہم جس طریقے سے پڑھیں گے اسی طریقے سے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو چلیے کیسے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ مشق، دیکھیے ناظرین، ہم نے ابھی زبر کی حرکت کو پڑھا، اسی کے نیچے ہم مشق کریں گے، یعنی ایکسرسائز کریں گے، اسی زبر کی حرکت کو ہم اس کے اندر جاری کریں گے۔ دیکھیے، درس
جلد پڑھیں گے کھینچیں گے نہیں. دراسا کیونکہ تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اور جب تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ زبر زیر پیش کو جلد پڑھیں تھوڑا بھی نہیں کھینچے، تو زبر کو بھی جلد پڑھیں گے. اس لیے دراسا، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراسا. ودع، واو زبر و، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع. عبد، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبد. کسب، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسب. دخل، دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل. بلغ، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غ، بلغ. وجد، واو زبر و، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد. سجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجد. ناظرین اگر رواں پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھیں گے ہجے کے بغیر؟ دیکھیے ا ب تا جلد پڑھیں گے کھینچیں گے نہیں. ا ب زبر کی حرکت ہے اس لیے جلد پڑھیں گے، جلد پڑھیں گے کھینچیں گے نہیں اس لیے کہ زبر کی حرکت ہے. ا ب تا ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا ي ي. مشق. درس، ودع، عبد، كسب، دخل، بلغ، وجد، سجد.